والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی الصلاة وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ علی پاک دا ذکر ہوئے بڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں آج ذکر علی کرنا ہے چہرے دے مسکراہٹ لے آؤ آج میری ذرا طبیعت خراب سی گلا تھوڑا خراب سی تے روزہ بھی رکھا ہوا ہے جمعہ بھی پڑھانا سی تے دوستاں نے ذرا کیا ہے تھوڑے بڑے ڈبے ہو جائیں میں ریکویسٹ کیتی ہے کہ آواز گھٹ رکھو ساڈے بزرگاں دا مسئلہ ہوندا ہے آواز گھٹ رکھاں گے ناراض نہ ہوئو میرے مسکرا کے ویکھو سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ قصیدہ
گردن کٹائی سب حمد و ثنا کے بعد حضور جانے کائنات فخر موجودات حضور سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات و برکات میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب القدر واجب العزت بزرگوں ہم عمر دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو بڑا احسان ہے جنہیں سامو رمضان المبارک کے اندر تیسرا جمعہ نصیب فرمایا ہے کہ آج اسی جمعہ المبارک دے عنوان جڑا رکھنا ہے اوے شان مولا علی، عظمت مولا علی۔ کیوں جو 21 رمضان مبارک ماہی رمضان ہے، 21 رمضان آپ کا عرس مبارک ہے، آپ کی شہادت کا دن ہے، تے سنی علی کا ذکر نہ کرے تو پھر مزہ الحمدللہ درس قرآن بھی ہو رہا ہے، درس حدیث بھی ہو رہا ہے ڈیلی کی بنسبت نماز کے بعد تے آج جمعے دے تے کیونکہ دوست احباب ذرا دور تشریف لے کے انہوں نے جمعہ پڑھن دکھاتے تے کچھ فرمائش بھی ہے تے علی کا ذکر کرنا ہی کرنا ہے۔ بڑا سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ ترجمہ سنو گے گفتگو دی سمجھ آئے گی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک اے لوگو اللہ تہاڈا ولی ہے، اللہ تہاڈا ولی ہے، بولو نا اللہ تہاڈا ولی ہے، ورسولہ اور اللہ دا رسول بھی تہاڈا ولی ہے، والذین آمنوا جڑے ایمان لے کے
کے آئے وہ بھی تواڈے ولی نے ولی دا معنی سن لو ولی دا معنی ہوتا ہے دوست کی ہوتا ہے دوست ولی دا معنی ہوتا ہے مددگار ولی دا کی معنی ہوتا ہے مددگار ایتھے تفسیر والا لکھتا ہے کہ انما ولیکم اللہ اللہ تے ولی ہو گیا سمجھ آ گئی رسول ولی ہو گیا سمجھ آ گئی والذین آمنوا تو مراد کون ہے حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن آپ فرماتے ہیں والذین آمنوا تو مراد مولا علی کی ذات پاک مولا علی کی ذات پاک حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مولا علی وہ ہستی بالا مقام ہے جنہ دی شان دے اندر 300 قرآن دی آیتاں نازل ہوئی سبحان اللہ اونچا ہویا سبحان اللہ 300 کنیاں 300 قرآن دی آیتاں جنہ دی شان وچ نازل ہوئیاں انہاں نوں مولا علی کہتے ہیں رات دی بکار میں جی بات عرض کر رہا اس آیت کا شان نزول کی ہے یہ آیت نازل کیوں ہوئی کیویں نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالی دے کہنے دا مطلب ہے کہ اللہ بھی تہاڈا مددگار رسول بھی تہاڈا مددگار تے علی بھی تہاڈا مددگار علی بھی تہاڈا مددگار مولا علی پاک مسجد دے اندر نماز ادا فرمان شان نزول پہ دستا سنے مولا علی مسجد دے اندر نماز ادا فرما رہے ہیں تے ایک سوالی آیا حضور دی بارگاہ اقدس میں آ کے عرض کردا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں جو رکھو گل دے سوال ختم ہو جاتا ہے سوالی آیا آ کے عرض کردا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی بارگاہ اقدس کے اندر آ کے سوالی عرض کردا ہے یا اللہ میں بھوکا ہاں مینوں کھانے دی لوڑ ہے میں پیاسا ہاں مینوں پانی دی لوڑ ہے میری جیب میں پیسے کوئی نہیں میرے پیسے دی لوڑ ہے میں ضرورت ماندا کسے بھی نہ سنی انہاں دی گل سوالی دی گل کسے بھی نہ سنی تے مولا علی نماز پہ پڑھدے نے نماز پہ پڑھدے نے تے رکوع دی حالت وچ نے آ نماز پہ پڑھدے نے سوالی نے 2-4 باری سوال کیتا تے اب کہ انہیں آکھیا مولا کہ تیرے محبوب دی بات ہے اگر ایتھوں ہی میں خالی چلا گیا تے پھر میں کیڑی بات کرے گا ایتھوں ہی میں خالی لوٹ گیا تے پھر کیڑی ایسی بارگاہ جدے وچ میں جاواں گا حضرت دی کار مولا علی رکوع دے اندر نے مولا علی پاک نے اپنی انگلی دے وچوں انگوٹھی اتار کے تے سوالی بل سٹی تے اشارہ فرمایا کہ تو جا کے اپنی ضرورت پوری کر اللہ تبارک و تعالی نے مولا علی دی اذان نہیں پسند آئی اللہ نے قرآن دی آیت بڑا چھڈی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے لوگو اللہ بھی تہاڈا مددگار ہے رسول بھی تہاڈے مددگار ہیں علی بھی تہاڈے مددگار ہیں علی بھی تہاڈے مددگار حضرات دی وقار او علی جڑے نماز دے اندر بھی سخاوت کرتے او علی جڑے نماز دے اندر بھی اللہ تعالی کے خرچ کرتے ہیں تے مولا علی دی شان ہے آپ دی ولادت باسعادت خانہ کعبہ دے اندر آپ دی ولادت باسعادت خانہ کعبہ دے اندر حضرات دی وقار توجہ فرماؤ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ بنت اسد آپ دی امی جان کہندیاں نے کہ مکے دے اندر میلہ لگدا ہوندا سی مکے دے اندر میلہ لگدا سی سنگی ساتھیاں میرے نال آئیاں تو انہوں نے آکھیا مکے دے اندر میلہ لگیا تسی بھی ساڈے نال چلو چل کے خانہ کعبہ دا طواف کرو خانہ کعبہ دا طواف کر کے آؤں حضرات نے کہا فاطمہ بنت اسد کہندیاں نے میں جلدی سنگیاں ساتھیاں دے نال سہیلیاں دے نال جدوں میں خانہ کعبہ دا طواف کر رہی ساں چوتھا چکر جدوں میرا پورا ہویا تے مینوں درد سے شروع ہوئی بچے دی ولادت دا وقت قریب ہویا مولا علی پیٹ وچ نے آپ فرماندی نے میں ہن دعا کیتی آسمان وال منہ کر کے کہ مولا میرے تے ایک ایسا وقت آ گیا ہے گھر میرا دور ہے گھر میں جا نہیں سکتی مولا کی کراں خانہ کعبے جو آواز آئی ہونی ہے تیرا گھر دور ہے ساڈا گھر دور نہیں نا اے تیرا گھر دور ہے ساڈا گھر دور تے نہیں نا حضرات نے کہا دو روایتاں ملدیاں ہیں خانہ کعبے دی دیوار شک ہوئی ایک روایت ملتی ہے خانہ کعبے دا دروازہ کھلیا فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں میں اندر تشریف لے گئی مولا علی پاک کی ولادت ہوئی بہت سرکار دیا مولا علی پاک کی ولادت کے بعد سعادت ہوئی آپ فرماندیاں نے میں جدوں باہر آئی تے ویکھیا کہ بچہ بڑا سونا ہاتھ بھی بڑے سونے چہرہ بھی بڑا سونا پیشانی بھی بڑی سونی پیر بھی بڑے سونے تے میری پریشانی کی وجہ ہے کہ مولا علی 3 دن تے 3 راتاں ہو گئی اکھاں ہی نہیں کھولدے پے اکھاں ہی نہیں پے کھولدے میں پریشان ہو گئی کہ کدھر اللہ نہ
کرے کہ میرا پتر نبی نہیں نہ ہوئے کہ 3 دن تے 3 راتاں نیتھے ہو گئی ہیں ادھر جدو نجمال آقا نو خبر ملی کہ میرا ویر آیا ہے چلو سبحان اللہ میرا ویر آیا ہے حضرات کے کار حضور چلے مبارک باد دین واسطے فاطمہ بنت اسد دے کول جدو آپ پہنچے جا کے آکھیا چچی جان تانوں مبارک ہوئے اللہ تعالیٰ نے تانوں بیٹا عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے تانوں پتر جیسی نعمت دے نال نوازیا ہے حضرات کے کار فاطمہ بنت اسد کہنیاں نے کہ پتر تے اللہ نے دیتا ہے لیکن میں پریشان آ کہ میرے پتر نے اکھاں نہیں کھولیاں میرے پتر نے 3 دن ہو گئے اکھاں نہیں کھولیاں حضرات نے کہا توجہ فرماؤ میرے تے قبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں جو جی جان تو پریشان دی لوڑ نہیں کام کرن دی لوڑ نہیں علی بنا اکھاں کھلانے والا اللہ کے ذات جو فرماؤ علماء فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو علی پاک کو ہاتھ میں اٹھایا علی پاک کو کھولیا علی میرے گھر میں کھڑے نبی میرے گھر میں کھڑے آنکھوں آنکھوں میرے سائے
کہ بچپن اکھاں کیوں نہیں سکولدا سمجھ آئی جے بڑو سبحان اللہ بچپن اکھاں کیوں نہیں سکولدا علی پاک کہتے سونے علی دے دل دی مرضی بن گئی سی علی اکھاں ادوں کھولے گا جب سامنے چہرہ حبیب اللہ دا ہوگا حضرات علی کا توجہ فرماؤ میرے دعوے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب اتنی گل مولا علی پاک دی سنی حضور فرماتے ہیں غلام نیڑے آنا غلام سارے جمع ہو گئے حضور دے کھولا گئے حضور نے فرمایا غلام عرب نبی سارے میرے غلام سن لو غلام سارے حضور دا اعلان سنن واسطے توجہ دلان کھولو کہ میں نے گل بیٹھے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلامو بچپن کے اندر علی نے میرے واسطے اپنی سن کھول دیا میں نبی اعلان کرنا جیڑا جیڑا جنی جنی دے علی دے چہرے وال خدا کرے گا پھر میں کیوں نہ لاتا کعبے بلاوت حیدر دی مسجد شہادت کعبے جبریل میرے نال نے پنجویں بار جب میں جان لگا تو میں نے پیچھوں آواز آئی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ میں نے پیچھوں آواز آئی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ حضرات نے کہا حضور فرمانے میں پیچھے موڑ کے دیکھا ایک فرشتہ ہاتھ بن کے میرے تے درود و سلام پہ پڑھ جائے تو میں جبریل کو کہا جبریل کون ہے جبریل اے کون ہے تو جبریل کہنے لگے اے جی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضور فرماتے ہیں میں اسرائیل کو پوچھا اسرائیل کو کام سی میں نے جو آواز ماری ہو میں تو جان لگا سا کوئی کام سی میرے نال
اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں جملہ سن کے تم ہاتھوں بلند کر کے سبحان اللہ پڑھو. اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں حضور ایک دسو علی دا کی حال ہے, علی دا کی حال ہے. پھر آپ سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے پوچھا اسرائیل تو کیا جانا ہے علی کون ہے؟ حضرات حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کے دن سونیا جب اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پیدا کرنا اللہ نے مینوں بھی پیدا کرنا میری گنتی رب نے لائی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اسرائیل تو سارا روحاں قبض کرنی ہے جانا قبض کرنی ہے. اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں سونیا لیکن دو بار ایسے میں جنہیں اجازت کو بغیر نہیں جانا میں پوچھنا مولا رسول اللہ
हजरत सुभान अल्लाह हजरत मौला अली पाक दा शान मौला अली पाक की अजमत इज़राइल जैसे उलुल आज़म फरिश्ता भी अली के दरवाजे ते आवे ते इजाजत लेके आए कुरान पाक की इरशाद फरमाता है कुरान पाक इरशाद फरमाता है कि इज़राइल को किसी को इजाजत लेने की लोड़ नहीं कोई जितने मर्जी कलियां के अंदर भी बंद हो जाए इज़राइल उत्थे भी पहुंच जाता है इज़राइल उत्थे भी पहुंच जाता है बंदा जिथे मर्जी महफूज जगह अपने वास्ते बना लवे लेकिन इज़राइल उत्थे भी पहुंच जाता है हजरत की वक़्त एक हदीस है पाक मेरे ज़हन में जा रही है आपको तो सुना दूं सुभान अल्लाह पढ़नी हदीस है हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर के जलीलुल कदर सहाबी हैं आप फरमाते रहे कि हुजूर जब हिजरत करके आए ना मदीने शरीफ के अंदर ते असी जेड़े अंसार सहाबा सन हुजूर दी मदद करन वाले हुजूर को पनाह देने वाले हुजूर दे सहाबा दी खिदमत कर आप फरमाते रहे असी जेड़े अंसार सहाबा सन असी आपस में सलाह की रोज साडे विचों एक बंदा हुजूर नाल गुजारदा सी हुजूर दी खिदमत विच रहना हुजूर दी वुजू करवाना हुजूर को खाना पेश करना हुजूर दे नालान मुबारक सिले करने पढ़ो सुभान अल्लाह हजरत अनस बिन मालिक इस हदीस दे रावी आप फरमाते ने एक दिन ड्यूटी मेरी लग गई एक दिन ड्यूटी मेरी लग गई आप फरमाते ने कि मैं पानी गर्म कीता हुजूर ले पानी गर्म करने के बाद मशकील के अंदर पानी पा के हुजूर दी बारगाह में पेश हुजूर वुजू फरमा लो हुजूर वुजू फरमा लो और हुजूर वुजू फरमान लगे ते अचानक दरवाजा खड़ गया अचानक दरवाजा खड़ गया हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मैं दरवाजा खोलिया जनाब हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप अंदर दाखिल हुईया ते कहने लगे हुजूर मैं परिंदे का शिकार करके परिंदा भुन के तुम्हारे वास्ते लेके आई हूं हुजूर तुम्हारे लिए मैं लेके आई हूं हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं ते ओदे विच खुशबू बड़ी प्यारी आवे ते मेरे दिल के अंदर एक दुनियावी तौर पे लालच आया भी हुजूर ने या मैं आप हुजूर खान के ते मैनू भी तो सलाह करनगे ना ते मैनू भी हुजूर नाल खाना खान का शरफ मिल जाएगा ते हुजूर ने की इरशाद फरमाया सुनिया जी हजरत दी तवज्जो फरमाओ हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु आप कहते हैं हुजूर के सामने खाना हुजूर ने फरमाया जनाब खाना खा लो तुसी चले जाओ आप दुनिया दुनिया खाना हुजूर है हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं हुजूर ने मैंने फरमाया हुजूर करो मैं हुजूर को हुजूर करवाना हुजूर करवाने के बाद हुजूर भी बैठ गए मैं भी बैठ गया हुजूर ने हाथ छूए दुआ की मौला एक खाना साडे जवाना जो ज्यादा है एक और बंदा जितना तुम्हें प्यार करता है मैं प्यार करता मौला जी का कोई प्यार करता है मौला जी का मैं भी प्यार करता हूँ हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मेरे दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई मौला मेरे कबीले का गुनाह आ जाए मौला मेरा रिश्तेदार आ जाए अल्लाह की उधर प्यार करता है अल्लाह का रसूल भी उधर प्यार करता है हजरत अल्लाह मेरा चुल्ला दाया मत लगे हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं थोड़ी देर गुजरी दरवाजा खुल गया मैं दरवाजे पे पहुंचा सामने मौला यानी खलोते हुए हैं अल्लाह की वक़ात तवज्जो फरमाओ जनाब अनस बिन मालिक कहते हैं मेरी कितनी हुजूर की खिदमत है मैं मौला अली पाक मांगया हुजूर आराम फरमा रहे हैं हुजूर मसरूफ ने हले काम मिल नहीं सकते और मेरे दिल के अंदर लालच है वो आवे मेरे खानदान का बंदा आवे अली पाक का मेरे ठीक है अगर हुजूर मसरूफ है मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मैं वापस चला गया हुजूर ने नाम पूछा दरवाजे में कौन थी मैं भी बैठ गया तो हुजूर भी बैठ गए थोड़ी देर के बाद हुजूर ने दुआ मांगी मौला उस बंदे को भेज दे जिसके नाल मैनू भी प्यार होवे जिसके नाल मैनू भी प्यार होवे अल्लाह के नाम फिर मैं जुमला बोलना चाहता सिर्फ सुन्नी खाना के रख के दुआ नहीं मांगते पता चले खाना के रख के दुआ हमने से भी अभी तक नहीं मैं महबूब ने सुना ले
سامنے اگر آپ کے سنی دعا کرتے ہیں تو فلان کرتے ہیں تو بدعت تے شرک کسی نے میں اٹیک نہیں کرتا لیکن میں کی کراں میں اپنا مسلک بھی تے بچنا میری ایک عادت ہے تمہیں پتہ لگ گیا ہونا 7-8 مہینے میں ہو گئے ہیں گال بندہ الحمدللہ اپنی یہ تربیت نہیں لیکن گل تے سمجھانی ہے نا گل ہے کہ حضور کھانا سامنے پہ حضرت انس بن مالک حدیث دے راوی میں سامنے میں لکھ کے لینا پڑھ کے لکھ کے ورقے دے اوتے لکھ کے لے آنا ہاتھ میں تاکہ مینوں بھی کنفیوژن نہ ہو تے تمہیں نہ ہو حضرات دی ذکر حضرت انس بن مالک کہہ رہے ہیں حضور دے سامنے کھانا پہ حضور دعا مانگ رہے ہیں پتہ چلیا کھانا کے رکھ کے دعا مانگنا حضور دی سنت ہے اچھا سبحان اللہ اللہ تعالی کو جو فرمانا بات کرنا حضرت انس بن مالک کو نام کے بارے میں حضرت انس بن مالک نے حضور نے نام پوچھا دروازے پہ کون ہے میں بھی بیٹھ گیا اور ادھر دعا حضور نے دوبارہ دعا مانگی پھر دروازہ کھل گیا میں دروازہ کھولا سامنے مولا علی میں پھر آ گیا حضور مصروف ہے تھوڑی دیر کے بعد آ جاتے ہیں آپ فرماتے ہیں 3 مرتبہ فرمایا حضور نے دعا مانگی مولا علی دروازے پہ تیسری مرتبہ فرمایا کہتے ہیں جب مولا علی دروازے پہ آئے ہیں حضور نے آخیا میرے دل میرے ویر نو روک نہ میرے ویر مان دے اس حدیث کو پتہ چلیا کہ مولا علی پاک نال اللہ بھی محبت کرتا ہے اللہ دا رسول بھی محبت آپ دی شجاعت دی گل ہوئے آپ دے علم دی گل ہوئے علم دی گل پھر شجاعت دی علم دی گل سن رہا ایک دن گل پہ وقت فیدا تخت ہوتے آپ تشریف فرما سن آپ نے مرید نے پوچھا حضور تواڈے کول علم کتنا ہے حضور تعالی اللہ نے علم کتنا عطا فرمایا ہائے حضرت مولا علی پاک فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مرید سی آصف بن برخیہ آصف بن برخیہ آپ کو اللہ تعالی نے زبور دا علم عطا فرمایا زبور دا آصف بن برخیہ نو زبور دا علم عطا فرمایا پوری زبور زبانی یاد سی کوئی غلطی بھی نہیں سن کرتے سنا دے سن اللہ دے ولی سنا حضرات دی وقار مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ انہاں دے دور وچ سارا علم زبور دے اندر سی تے ساڈے دور دے اندر سارا علم سورہ فاتحہ دے اندر ہے سنیں جی سارا علم سورہ فاتحہ دے اندر ہے تے سورہ فاتحہ دا سارا علم بسم اللہ دے اندر ہے تے بسم اللہ پوری دا علم بسم اللہ کی بے دے اندر ہے علی پاک فرماتے ہیں مریدا میں بسم اللہ کی بے دا رکدا میری اونچا کو سبحان اللہ پتا چلیا جتنے بھی علوم بنائے ہیں نہیں حضور نے فرمایا میں علم کا شاید تحری ہوتا دروازہ جنگ خندق کا موقع جنگ خندق کا موقع ہے خندق کھودی ہوئی ہے ادھر مسلمان ادھر کافر ایک کافر کا پہلوان جنہاں ناسی عمر بن عبد البد بڑا نامی گرامی پہلوان ہے جنہیں سامنے کوئی بندہ ٹک نہیں سکتا خندق کراس کر کے حضور والا ہے خندق کراس کر کے حضور والا آیا کہ آ کے للکار دے محمد تو آڈے وچ کوئی ایسا بندہ ہے جڑا میرے جوڑتا ہو جڑا میرے نال آ کے مقابلہ کرے علی پاک نے اجازت طلب کی تھی حضور اجازت دیو میں اس گستاخ دا منہ نہ بند کرا میں اس گستاخ دا منہ نہ بند کرا ہائے ہائے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی نہیں علی نہیں دوبارہ عمر بن عبد البد نے آکھیا حضور تو آڈے وچ اگر کسی نے ماں دا دودھ پیندا تے میرے سامنے آوے علی پاک فرماتے ہیں حضور مہربانی فرماؤ گل غیرت پہ آ گئی ہن گل غیرت پہ آ گئی ہے حضرات اللہ توجہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی فرض نہیں جانا میں نبی خود کو انتظار کروایا میں نبی خود تیری تیاری کروایا حضرات اللہ فرماتے ہیں جس بات کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنی تلوار مولا علی کے ہاتھ میں پکڑائی ہے اپنا امام اتاریا علی پاک کو سر پہ رکھا ایک بڑا امام ہے اتنی عظمت کو شان والا امام ہے حضرات اللہ امام نے شان سے بڑا کرا میں تو سر
سامنے دفاع مدفر دی چادر کے سامنے دفاع اللہ کے اولاد حکمت دعا میرے کو گھر نہیں پایا جہاں پڑھا جو ہر کسی نے کر کے آئے اما ایسا صدیقہ آپ نے کپڑے دیا ٹوٹ دیا نے کچھ دیا نے حضور بار کی بار اس کے بھی ہونے نبی علیہ السلام نے پوچھا عائشہ بارش تو نہیں ہو رہی تمہیں پوچھنے وجہ کی ہے ہمارے شخص کی کا فرمانے ہیں حضور میں نہیں لگا ہے جب بارش نہیں ہوتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کی پوچھے میری مدرسے کی چاہتوں میں سی ہمارے شخص کی کا کہانی ہے حضور مدرسے کی چاہتوں لے کے ہم کو کر دی میں نے لگا ہے جب بارش نہیں ہوتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ دنیا کی بارش نہیں اللہ کے دنیا کی بارش نہیں اللہ کے انوار کی بارش ہے میں بات کر رہا اگر حضور دی مزمل دی چادر اما عائشہ صدیقہ اپنے چہرے تے لین اللہ دے انوار دی اللہ دے تجلیات دی بارش ہوے تے حضور دا امامہ کے زمین پر بڑا یا سبحان اللہ حضرات دی وقار حضور نے امامہ شریف پڑھایا امامہ شریف پڑھن کے بعد حضور نے کہا علی جاؤ ساڈیاں دعاواں دے سائے ہے ساڈیاں دعاواں دے سائے کرنے چلے با حضرات دی وقار توجہ فرماؤ مولا علی پاک میدان سامنے عمر بن عبد المطلب سامنے دوویں جوان دوویں پہلوان شیر خدا ہے کافروں کا بڑا پہلوان ہے حضرات دی وقار مولا علی پاک کو سامنے آئے انہیں پوچھا تیرا نام کی ہے علی پاک کہنے لگے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے حضرات دی وقار عمر بن عبد المطلب کہنے لگا علی تیرا والد میرا بڑا یار سی میں تیرے نال نہیں لڑنا مینوں حیا ہوندی ہے مولا علی پاک کہندے نے میرا والد تیرا یار ہوئے گا اس ٹائم میرے سامنے حضور کا دشمن کھڑوتا اس ٹائم میرے سامنے حضور کا دشمن کھڑوتا ہے اللہ کی نار جان سے ہونے ہمارے عبد الحق نے مولا کی کمالہ کی قوم کو دعا دوسرا بار علی پاک نے کہا ہمارے عبد الحق کے دو ٹکڑے ہو گئے ہم گاندھی بھی نہیں کافروں کو سمجھ لینے والے نکل گئے مسلمان کو سمجھ لینے ہمارے عبد الحق کے گیا ہے جو گاندھی چھٹی ہے علی پاک نے عمر کو وہ دعا سارے یہ آئے حضور کی مال کو دیا علی جانے سویا بہت سمجھدہ سارے اللہ کے اولاد میں کیوں نہ لگا علی سے تیری عقل کا تو علی سے تیری عقل مولا علی پاک کی شہادت کی وجہ کی بنی اکثر دوستان نہیں پتا مولا علی پاک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی کے درمیان آپس سے جنگ ہوئی اس درمیان ایک دوواں نوں لڑوان والا جڑا سی نا گروہ خارجی کہتے ہیں کی کہتے ہیں میں گل ذرا ایسا والا سمجھا رہا تاکہ سارے سمجھ آئے خارجی کہتے ہیں
ایک دفعہ مولا علی پاک کو اس خاکی ٹولے میں ایک بندے نے آکھا کہ علی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور گزریا تو سونا گزریا، عمر پاک کا دور گزریا تو سونا گزریا، عثمان کا دور گزریا تو سونا گزریا، علی تواڈے دور جنگیں ہی ہونیاں رہیاں، آپس میں لڑائیاں نہیں مکیاں۔ کہ علی پاک نے پتہ کی جواب دیتا؟ آپ فرماتے ہیں جدو ابو بکر کا دور سی، جدو عمر کا دور سی، عثمان کا دور سی، ادو مشیر سی مولا علی۔ بڑو سبحان اللہ۔ مشورے دینے والا سا میں تے میرا دور جدو شروع ہویا تے مینوں مشورے دینے والے ہو تسی، مینوں مشورے دینے والے ہو تسی۔ بہرحال میں بات عرض کر رہا حضرات جی اگر ایک خارجی ٹولہ نکلیا 4000 جنہاں دی تعداد سی، علی پاک دے نال پہلے سی تے انہاں نے آکھیا بھی علی تہاڈا قول ساڈے واسطے حجت نہیں، اللہ دا قرآن ہی سانوں کافی ہے، اللہ دا قرآن ہی سانوں کافی ہے۔ لیکن حقیقت کی ہے حضور فرما کے سن قرآن دی بھی مننی ہے تے اہل بیت دی بھی مننی ہے، قرآن دی بھی مننی ہے تے میرے خلیفہ دی بھی مننی ہے۔ توجہ ہے نا حضرات دی وقار وہ ٹولہ علیحدہ ہو گیا تے مولا علی پاک نے انہاں نال جنگ بھی کی، جنگ میں مختصر کر رہا ہوں۔ مولا علی پاک دے لشکر 12000 سپاہی سن، او 4000 ادھروں مولا علی پاک دے لشکر چوں 9 سپاہی شہید ہوئے، انہاں دے لشکر چوں 9 بچے، 4000 چوں 9 بچے جنہاں وچ 3 بڑے نامی گرامی کافر، انہاں آپس کے اندر فیصلہ کیتا تے جنگ تے اسی جیت نہیں سکے، ہن اس طرح کرو ایک بندہ جا کے جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرے گا، ایک بندہ جا کے علی کو قتل کرے گا، ایک بندہ جا کے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو۔ یہ تینوں نے صلاح کرنے کے بعد عبد الرحمن ابن ملجم غالباً دا نام سی، انہیں آخیا کہ میں علی کو قتل کرنا، دوسری گل کرنا تو لمبی ہو جائے گی، میں علی کو قتل کرنا۔ یہ چلدیاں چلدیاں کوفے آ گیا، کوفے آ کے نا انہیں 3000 دینار کی تلوار بنوائی، تلوار بنوان تو بعد 1000 کی زہر منگائی، 5 دینار زہر، زخم ماڑا جب بھی لگے تو پھر بہت ہی واقعہ ہو جائے، شہید ہو جانا۔ حضرات دی وقار وقت گزرتا رہا، علی پاک دی بارگاہ وچ اے عبد الرحمن ابن ملجم آیا تلوار لے کے، حضور یہ تلوار تواڈے لئی تحفہ لے کے، تواڈے لئی تحفہ۔ حضور مولا علی فرمانے ہیں کہ میں نے تحفے کی ضرورت نہیں، تو چلا جا۔ خطبے تو بعد مولا علی پاک نے فرمایا میرا وقت قریب آنا ہے، میں نے ایک بندے نے قتل کر دینا ہے، شہید کر دینا ہے حضور دے فرمان کے مطابق۔ اے عبد الرحمن ابن ملجم مسجد میں کھلو گیا، انہیں کیا حضور جڑا تانوں قتل کرے گا او تے لعنت ہے، او تے لعنت ہے۔ جدو چلا گیا مولا علی پاک نے فرمایا اے جڑا لعنت کر رہا سی یہی میرا قاتل ہے، یہی میرا قاتل ہے۔ حضرات دے کار امام حسن کہنے لگا حضور اگر تانوں پتہ ہے نے تانوں قتل کرنا تے پھڑ کے جیل دے نیاسی حاکم ساڈے کول حکومت ہے، بادشاہ ہے۔ علی پاک نے آخیا جدوں تک گناہ صادر نہ ہوئے ادوں تک سزا نہیں۔ حضرات نے توجہ فرماؤ 19 رمضان مبارک دیوان مولا حسن فرماتے ہیں میں آسمان کی طرف اٹھا، ستاروں کی روشنی مدد میں ہے، چند کی روشنی بھی مدد ہے۔ حضرات نے توجہ فرماؤ مولا حسن فرماتے ہیں میں اپنے حضور کو حضور پر توجہ کی ہے، ویڈیو کی علی پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو مشغول ہے، عبادت کرنے کے بعد علی پاک کا دروازہ کھول گیا، کھولنے کے بعد میں بھی بلایا، میرے ویر حسین کو بھی بلایا، بلا کے کہنے لگے میرا وقت قریب آ گیا ہے، حضور میرے خواب تشریف لے آئے، انہاں کے اخیاری عظیم ذات تمہیں علی میں نبی کے انتظار پر ہونا، اللہ کے نام کو جو بنا مولا علی پاک مسیح کا پتر ہے، نالے پہلے میں حسن تیرے کی دنیا میں شان ہے، تیرے ملے کا دے تیرا ہے، امام حسین کو بلانے کا بڑا جو ہے قربانیاں پیش کرنیاں ہیں، اسلام مجھے پوری کا بھی دور ہے،
امام حسن کہنے نے جو تہجد کا ویلا قریب آیا مولا علی کے اسی پیچھے پیچھے جب چلن لگے سارے بیڑے کے اندر بدخانہ نہیں سن ان بدخانہ مولا علی کے قریب آیا کوئی بدک کے دامن کو کوئی پکڑ دیے کوئی بدک کے دامن کو کوئی پکڑ دیے مولا حسن کہنے نے میں بدکاں کو پوچھا ہونا ہے آج بدک کی اگلے دن اگلے دن میرے باپ کا رستہ نہیں سے ہو گیا مولا علی نے کیا ہونا ہے حسن تینوں نہیں پتا جانور تینوں پتا ہے آج علی کیا مر گئے واپس نہیں اور کے واپس حضرات نے کہا توجہ فرماؤ مولا علی پاک باہر نکلے عبد الرحمن ابن ملجم لائن ازلی لائن انہیں بار کی کا مولا علی پاک تلوار کا بار کا ضرب لگی امام حسن امام حسین پاک آپ نے قاتل کو پکڑ لیا مولا علی پاک مسجد کے اندر لے جایا گیا آپ زخمی حالت میں اندر رہے قاتل نے بھی پکڑا گیا حضرت علی پاک امام حسن کہنے لگے ابا جی حکم کرو میں بھی قتل کر دیا ابا جی حکم کرو میں قتل کر دیا مولا علی پاک نے کہا اگر میں شہید ہو گیا اگر میں مر گیا پھر شریعت کے مطابق کیوں سزا دلائے اگر میں مرنا نہیں انہوں قتل کیوں کرنا آئے اے علی انصاف کا ترازو دیکھو بھی زخمی لایا نا میں علی مریا تو نہیں اس تو پہلے کس طرح نماز سکتے ہیں میں مریا تو نہیں حضرات نے کہا تو جو فرماؤ اگلی گل جڑی میں سنانا لگا بڑی مزے والی ہے مولا علی پاک زخمی حالت میں مسجد کے حجرے کے اندر کوفہ کی مسجد ہے بیمارداری اتنی ہوئی ہے حکیم طبیب مثال نال ایک شربت افطاری دیتے ہیں مولا علی کو پیش زخمی حالت بھی روزہ نہیں بچا افطاری دے ٹائم شربت کا پیالہ پیش کیتا حضور پی لو حضرات نے کہا مولا علی کہنے ہیں میرے قاتل نو بلاؤ میرے قاتل نو بلاؤ ابن ملجم نے جو سامنے لے آندا گیا میرے علی فرمانے نے اے شربت پی ہے ابن ملجم کہنا میں نو کہنے پتہ لگ رہا ہے کہ زہر ملایا کہ نہیں ملایا لائن سی نہ لانتی تھی اعتبار نہیں تھی کرتا حضرات نے کہا مولا نے کہنے لگے لائن اگر آج تو علی کو شربت پی لینا آپ کو سب جان علی نے کو پیا کیا بلا سبحان اللہ تو پھر جو میں نے جناب نے قاتلان میں شربت پیش کرنا ہے سارے مل کے پڑھو آخری سے آخری گلہ مل کے پڑھو پھر سرکا پڑھ دیا تو وہاں کلمہ جوان بلند بلند پڑھو اہلِ نظر دنیا
اللہ تبارک و تعالیٰ سارے دلوں کے اندر حضور دی محبت حضور دی حال دی محبت قائم دائم فرمائے سنتا دا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ